بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سوال سے بات شروع کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آج بھی ہمدردیاں ہو رہی ہیں یا آج بھی 40 سال پہلے کی طرح اس قرآن کی زبردست تعلیم پر عمل ہو رہا ہے کہ جو قرآن نے ہمدردی کے بارے میں ہمیں حکم فرمایا ہے کہ آپ ہمدردیاں کریں، آپ ہمدردی کو انجام دیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بڑے زور اور شور سے ہمدردیاں کی جاتی تھی، لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے، جانے کے ساتھ ہمدردی ہوتی تھی، انجانے کے ساتھ ہمدردی ہوتی تھی، قوم قبیلے کے ساتھ ہمدردی ہوتی تھی، دوست کے ساتھ ہمدردی ہوتی تھی، عطا کے آباد تھی، محبت تھی، الفت تھی، انسان محبتوں کو پھیلاتا تھا، محبتیں پروان چڑھتی تھی۔ کیا آج بھی یہ زمانہ ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے علاقے میں کس حد تک ہمدردیاں ہو رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ ہمدردیاں کریں۔ ایک زمانے میں لوگ یہ کہنے کے لیے پیدل، گاڑی پر، بیل گاڑی پر، سائیکل پر جاتے تھے۔ ایک انسان کسی انسان کا سلام لے کر جاتا تھا اور جا کر کہتا تھا کہ تمہیں فلاں سلام کہتا ہے، میں یہ سلام دینے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ قرآن میں واقعاً حکم ہے کہ آپ ہمدردی کریں، اور ایک وسیع حکم ہے، دائرہ وسیع ہے ہمدردی کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فقط اپنے قبیلے، قوم اور عزیز و اقارب اور صرف ہم مسلک تک ہمدردی کو محدود نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ہمدردی ہر انسان کے ساتھ کرے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ مسلم نان مسلم کے ساتھ بھی ہمدردی کرے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے سورہ الاسراء کے اندر کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی آپ ہمدردی کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن سورہ زحا میں کہتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی آپ ہمدردی کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ۔ اللہ نے سورہ الانسان میں ارشاد فرمایا کہ مسکین اور محتاجوں کے ساتھ بھی آپ ہمدردی کریں۔ اور دیکھیں سورہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ نے سورہ فصلت میں ارشاد فرمایا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے مخالفین کے ساتھ بھی آپ ہمدردی سے پیش آئیں۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کریں۔ انسان تو اور منزل ہے، انسان تو اور بات ہے، مگر حیوان کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ دشمن قوم کے ساتھ بھی ہمدردی کریں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اور اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کمزور لوگ ہیں ان کمزور لوگوں کے ساتھ بھی آپ ہمدردی کریں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ۔ یاد رکھو یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمدردیاں کریں۔ نہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، قبیلے کو نہ دیکھیں، قوم کو نہ دیکھیں، لسان اور زبان کو نہ دیکھیں، رنگ اور نسل کو نہ دیکھیں، بلکہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ فقط اس لیے ہمدردی کرے کہ اللہ کا حکم ہے، کہ خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا سہارا بنیں، آپ ایک دوسرے کا سہارا بن کر ایک دوسرے کو ایک اس مقام تک پہنچائیں جو کہ اس کو ضرورت ہے۔ آپ ایک دوسرے کی طلب کو پورا کریں۔ کاش اس حکم پر عمل ہو جائے اور یہ پوری دنیا جنت کا نظارہ بن جائے۔
کاش کہ اس حکم پر عمل ہو جائے اور انسان انسان کا احترام کرے، انسان انسان کا ہمدرد بن جائے۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ میں کہ آپ کے علاقے میں کتنے پرسنٹ قرآن کے اس حکم پر عمل ہو رہا ہے؟ آج پوری دنیا میں پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہمدردیوں کی کمی ہے، خدا کے اس حکم کو بھلا دیا گیا ہے۔